میں بیسیکلی ایک یورولوجسٹ ہوں۔ یورولوجسٹ جو ہے وہ ایک بہت وسیع شعبہ ہے جن کا کام بنیادی طور پہ گردوں کو ڈیل کرنا، پیشاب کے مسائل، مردانہ مسائل، خواتین کے پیشاب کے مسائل، گردے کی پتھری وغیرہ، مردانہ بانجھ پن، مردانہ صورت انزال یا مردانہ کمزوری جیسے مسائل تمام طور پہ ہینڈل کرتے ہیں۔ مجھے اس کو کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے شعبے میں دیکھی اور کی ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ انہی چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور وہ ہے مردانہ کمزوری۔ مردانہ کمزوری اور صورت انزال میں فرق ہے۔ صورت انزال یہ ہے کہ آپ جلدی فارغ ہو رہے ہیں، اور مردانہ کمزوری یہ ہے کہ آپ کو ہوشیاری نہیں آ رہی، کہ آپ کا جو عضو ہے اس میں سختی نہیں آتی۔ یہ ہے مردانہ کمزوری بالعموم جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان دونوں کو آپس میں کنفیوز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں حیا کا اور شرم کا پہلو اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے، اور کیونکہ اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جو بیچارہ معصوم نوجوان ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اسے لے کے کہاں جانا ہے، جہاں کس سے ڈسکس کرنا ہے۔ اور بہت سے حکیم جو اس ملک میں بہت سا پیسہ بھی گما رہے ہیں اسی بیسس پہ۔ تو ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مردانہ کمزوری بالکل قابل علاج ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں۔ میرے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو بڑی مدت سے یہ مسئلہ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن ان کو خیال آتا ہے کہ میں شادی کرنے لگا ہوں، میں جا کے ڈاکٹر صاحب سے مل لوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب آپ کو یہ مسئلہ ہو تو آپ اسی وقت تشریف لائیں، اور جو یورولوجسٹ ہے یا جو ڈاکٹر آپ کے قریب ہیں بات کریں۔ مردانہ کمزوری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک ینگ آدمی جن میں یہ مردانہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے الارم بیل ہوتی ہے کہ اس کو کہیں شوگر تو نہیں ہوگا، یا اس کو کوئی دل کا عارضہ تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جس میں شوگر بھی شامل ہے، دل کا عارضہ بھی شامل ہے، کوئی بہت پرانی بیماری ہے وہ بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو خون کی گردش کم ہے آپ کی ٹانگوں میں، یا اگر آپ کو اعصابی کمزوری ہے تو اس میں بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو مردانہ کمزوری صرف اس چیز پہ، صرف ایک چیز پہ منحصر نہیں ہے، وہ بہت سی بیماریاں ہیں جن کو لے کے اس کی آگے وجوہات مردانہ کمزوری بن سکتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جو مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن یا عضو کا تناؤ نہ آنا وہ ہے، اس میں جو بہت سی وجوہات ہیں اس میں ایک شوگر اور دل کی بیماری بھی ہے، ہارمونز ہیں جو آپ کو ہوشیاری دلواتے ہیں، خاص طور پر صبح کے ٹائم پہ، بہت سی اور چیزیں ہیں جو مل کر اریکشن یا مردانہ عضو کو تناؤ میں لاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بلڈ فلو ٹھیک ہے، ان کو اعصابی کمزوری تو نہیں ہے، نروس کا پرابلم تو نہیں ہے، ان کی جو وین عضو سے آ رہی ہیں ان میں لیکیج تو نہیں ہے، جو ہارمونز ہوشیاری کر رہے ہیں ان میں کمزوری یا کمی تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بہت سائنٹیفک بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی کویکری نہیں ہے، مطلب یہ عطائیت نہیں ہے، یہ عطائیت کے ذریعے ہم علاج نہیں کرتے، ہمیں باقاعدہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، اور ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کو کیا دوائی دی جائے۔ اب جہاں تک ادویات کا تعلق ہے اور جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے، بہت سے زیادہ تر اریکٹائل ڈسفنکشنز جو ہیں مردانہ کمزوری، وہ ہم دوائیوں سے ڈیل کر سکتے ہیں، یا سرجری کی یا آپریشن کی بہت کم ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہوشیاری نہیں آ رہی۔ فار ایگزامپل ایک بیماری ہے جس میں اگر مردانہ عضو کے اوپر ایک گٹھلی یا گلٹی بنی ہوئی ہو تو اس کو ہوشیار ہونے سے یا صحیح طرح سے کھڑا ہونے سے مانا، تو وہ بھی آگے جا کر اگر دوائیاں اثر نہ کریں تو پھر ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا زیادہ تر کنڈیشنز میں ہم ان کو دوائیوں کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ قابل علاج مرض ہے موسٹ آف دا ٹائم۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیکس یا مباشرت ایک بہت ہی ریلیکسڈ، آرام والا کام ہے۔ آرام والا اس طرح کہ اگر آپ مطمئن یا آپ بالکل سکون میں نہیں ہوں گے تو آپ سیکس میں پرفارم نہیں کر سکیں گے۔